اور اگر پولیس نے کارروائی نہ کی تو جو ہمارا اعلان ہے جس لیے یہ بندے آئے ہیں اس کتے کو گھر کے اندر جا کے میں کتوں کی طرح گھسیٹ کے لے کے آؤں گا تھانے میں. اس کی آپ ہسٹری دیکھیں. نماز کا اس نے مذاق اڑایا, مدینہ پاک اور مکہ شریف کا اس نے مذاق اڑایا کہ یہاں معاذ اللہ اس نے بولا کہ یہاں جو ہے وہ سکون نہیں ہے. اس کے بعد اس نے آج 295A 295C کے بارے میں اس نے بکواس کی ہے اور انتہائی تضحیک آمیز. ہمارا تو یہ قانون ناموس رسالت ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے مر جائیں گے, حضور کی عزت ناموس کا جو قانون ہے اس کی طرف کسی کتے کو بھوگنے نہیں دیں گے. دیٹس اٹ. السلام علیکم جی. اس وقت میں موجود ہوں تھانہ نشتر کے باہر اور آپ نے رجب بٹ کی ویڈیو دیکھی کچھ دن پہلے وائرل ہو رہی تھی اور اس کے خلاف اس وقت تھانہ نشتر کے باہر ہزاروں لوگ رجب بٹ کے خلاف FIR کروانے کے لیے آپ پہنچ گئے ہیں. آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ہزاروں لوگوں کا جو مجمع اس وقت رجب بٹ کے خلاف FIR دینے کے لیے آگے ہیں اور یہاں پر ایک جو سینئر ان کے علامہ صاحب ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. ان سے میں بات بھی کروں گا. لوگوں کو مکمل دیکھیں اور پوچھتے ہیں ان سے کس چیز کی FIR کروانے کے لیے اس پر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں جی, یہ تھانہ نشتر ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہجوم بہت زیادہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر ہیں اور ایک بہت بڑا قافلہ ایک سامنے آ رہا ہے. بہت بڑا قافلہ سامنے سے آ رہا ہے اور یہ سب لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے, ان کا ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہیں. یہ دیکھیں یہ لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں سب. اور یہ دیکھیں میں آپ کو اوپر جا کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں جی. یہ دیکھیں جی. اس گاڑی میں جی جو حضرت صاحب نے آنا تھا. ان کے پاس جا کر ان سے گفتگو کرنے کی تاکہ جو ان کا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے لایا جا سکے. لیکن ابھی رش اتنا زیادہ ہے کہ شاید مجھے آگے جانے میں بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا. میں کوشش کرتا ہوں آگے جا کے بات کرنے کی اور آپ کو بھی سناتے ہیں ان کے الفاظ کو کیا. میں بھی ایک یوٹیوبر ہوں اور میں نے الحمدللہ جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں اور اسلام کا دامن پکڑ کے اور اسلامی تعلیمات بنائی ہیں. تو ہم نے ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا پہ ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے, کافی سارے لوگوں کے یہ کمنٹس ہیں کہ 295C ہے کیا. ہمیں تو پتہ ہے لیکن جو ہمارے ناظرین دیکھنے والے ہیں کائنڈلی ان کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. اور اس کے بعد جو رجب بٹ نے جس کے خلاف آپ یہاں پر آج اکٹھے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بتا دیں کہ کس چیز کی آپ FIR کروائیں گے اور اس نے کیا جرم کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ رجب بٹ نامی جو شخص ہے یہ اس کا دعویٰ ہے, یہ اس کا کلیم ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر 295A اور 295C دو دفعہ لگی ہیں. 295A پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان کی وہ دفعہ ہے کہ جس میں آپ مسلمانوں کے ایمانی جذبات مجروح کرتے ہیں, دین کا شاعر یا کسی چیز کا مذاق اڑاتے ہیں, تضحیک آمیز رویہ رکھتے ہیں. دیٹ از کالڈ 295A PPC. اور 295C جو سے ہے وہ امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر کوئی اگر توہین کرے تو وہ ہے. میں نے اس کا بھی جو ہے ID کارڈ پہ میں نے اس کا جو ویریفیکیشن کیا اس کا میں نے CRO کروایا ہے. اس کے اوپر 295A اور 295C دونوں میں سے کوئی پرچہ نہیں اس کے اوپر. دیکھیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, ہم تو یہ پوچھنے آئے ہیں کہ جو شخص خود یہ کہے کہ میں دہشت گرد ہوں, جو شخص خود یہ کہے کہ میرے اوپر 295C اور 295A کا پرچہ ہے, تو یہ تو جو ہمارے ادارے ہیں, جو ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں, بالخصوص لا انفورسمنٹ ایجنسیز پلس پولیس فورس, یہ تو اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر جو ہے وہ کوشچن مارک ہے. ہم تو یہ پولیس سے پوچھتے آئے ہیں کہ اس کو کسٹڈی میں لیں اور آپ جو ہے اس سے انٹروگیشن کریں, انویسٹیگیشن کریں. لیکن یہ تو تب بھی ہوگا نا جب فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR لانچ ہوگی, تو وہ ہم کروانے آئے ہیں. اور انشاءاللہ یہ تو ابھی جس طرح مسلمانوں کے جذبات مجروح ہیں, اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ بینگ اے مسلم کوئی شخص جس طرح اس نے 295A اور 295C کا مذاق اڑایا ہے, جس تضحیک آمیز طرح اس نے یہ دونوں ریفرنسز اس سے دیے اور اس طرح وہ تضحیک اڑا رہا ہے, اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ مسلمان ایسے کرے. اور اس کے بعد اوپر سے وہ کہتا ہے جی میں نے معافی مانگ لی. یہ تو اسی طرح ہی ہے کہ آپ جناب ہزار بندے مارے اور اس کے بعد آپ کہہ دیں کہ میں نے معافی مانگ لی, تو اگنورنس آف لا.
नंबर 1। सेकंड चीज कि आप कोई जुर्म कर जाने के बाद क्या माफी मांग लेना काफी है? ये तो खुला दरवाजा देने की वाली बात है। जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करवानी है। और जो इतना बड़ा इसने गद्दर किया, जो इतना बड़ा इसने जुल्म किया, कभी ये नमाज के ऊपर, फिर आप इसकी देखें उसका खुद जो उसका किरदार है, जो उसकी पास हिस्ट्री आप देखें, उसका अपना वीलॉग्स है, उसके अपने जो भी है यूट्यूब या इंस्टाग्राम व्हाट्सएवर, मैं तो नहीं इतना सोशल मीडिया यूज करता, उसकी आप हिस्ट्री देखें। नमाज का उसने मजाक उड़ाया, मदीना पाक और मक्का शरीफ का उसने मजाक उड़ाया कि यहाँ माज़अल्लाह उसने बोला कि यहाँ जो है वो सुकून नहीं है। उसके बाद उसने आज 295A 295C के बारे में उसने बकवास की है और इंतहाई तज़हीक अमेज़। हमारा तो ये कानून नामूस रसालत है। हम तो ये कहते हैं कि हम सारे मर जाएंगे, हजूर की इज्जत नामूस का जो कानून है उसकी तरफ किसी कुत्ते को भोगने नहीं देंगे। दैट्स इट। अगर उसने तौबा की है कुरान पाक पे हाथ रख के, क्या उसकी तौबा कबूल नहीं? अगर आपने कहा जी पुलिस उसको कस्टडी में ले, उससे सवाल जवाब करे, अगर पुलिस की कस्टडी में आने के बाद भी ये कहता है जी मैं इस पे तौबा करता हूँ, क्या उसकी तौबा कबूल होगी या नहीं? ये तो आप अपने आप से पूछे ना। कोई बंदा अगर गुस्ताखी करता है तो वो क्या कहेगा जी मैंने तौबा कर ली, तौबा हो जाएगी? हाँ, कोई बंदा गद्दारी करता है फौज के अंदर, या कोई बंदा एटम बम आके मुल्क पाकिस्तान में मार देता है, पकड़ा जाए, अब तो उसको पता है कि हुजूर के गुलाम जाके ये सारे लाहौर के हुजूर के गुलाम आ गए। आप देखें कितनी अवाम है, अब तो उसको पता है कि ये सारे लोग आ गए। अगर तो कोई ऐसी बात थी तो 4 दिन गुजरे, ये तो उसको पता लग गया। भाई मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता दूं कि ये हो ही नहीं सकता। किसी बंदे का अंदर साफ हो, वो कट सकता है, वो मर सकता है, उसकी जुबान के ऊपर कानूनी नामूस रसालत के खिलाफ कोई बात नहीं आ सकती। ये तो अंदर का गंद है जो उसका बाहर निकल आया। तो इंशाअल्लाह उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। और अगर पुलिस ने कार्रवाई ना की तो जो हमारा ऐलान है जिस लिए ये बंदे आए हैं, उस कुत्ते को घर के अंदर जाके मैं कुत्तों की तरह घसीट के लेके आऊंगा थाने में। लेकिन ये नहीं हो सकता कोई बंदा बकवास करे आधी गली से निकल जाए। हाँ, उससे क्या, हाँ, खाक हो जाए और दुम जल कर। हम तो रजा जिस वक्त दम में दम है, हुजूर की इज्जत पे पैरा देते जाएंगे। ताजदार खत्म नबुव्वत।